اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔ اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ حمد اور تعریف ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج ہم لوگوں کو پھر اس جمعہ کا دن نصیب کیا۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کی آنا اور عبادت کو قبول عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کی جتنی سی دعائیں آپ سے مانگا جاتا ہے خدا ہم سب کی دعاؤں کو آپ قبول عطا فرما۔ ہمارے سننے والوں ہر ایک کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ضرور ابھی میں نے
کلام پاک کی 4 آیت کو تلاوت کیا ہوں جو آج اس جمعہ کی خطبہ آپ تک پہنچانے کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دی ہے، جو میں نے سورہ بقر کی آیت نمبر 285 کو میں نے تلاوت کیا، یعنی hoofdstuk 2 vers 285 اور سورہ بقر کی یعنی hoofdstuk 2 vers 4 اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک آیت اور جو میں نے تلاوت کیا ہوں hoofdstuk 35 vers 24 اور سورہ نساء یعنی hoofdstuk 432 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا، رسول اس پر ایمان لاتا ہے جو اس کی طرف سے اس کی طرف اتارا گیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی جو ہے دنیا میں 124.000 پروفیٹن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کی، یعنی پیدا کیا اور مقرر کیا ان لوگوں کو نبی 124.000 پروفیٹن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں جو ہم لوگ کے آخری نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ قرآن سارا قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کریس، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لایا، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی اس دنیا کے اندر میں گزرا، ان لوگوں پر اپنا جو اللہ کی کلام رسول پر نازل ہوا اور مومنوں پر اکٹھا کر کے لوگوں پر ہدایت کی، لوگوں پر واعظ کی کہ اللہ پر ایک ایمان لانا چاہیے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا چاہیے، اور بہت سے لوگ اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے اور فرشتوں پر ایمان لائے۔ ہم اس کے رسول میں سے کسی میں کچھ تفرقہ نہیں کرتے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور مومنوں بھی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ اور اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، ان میں سے کوئی نبیوں پر میرا کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ اور مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگ کا لقب دیا۔ مومن وہ لوگ ہیں جو بہت نیک بخت، بہت پرہیزگار انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگ کو لقب دیا، ٹیٹل دیا ہے مومن، خوئے مینس، کہ اچھا انسان، نیک بخت بنتے ہیں آپ اور اللہ کے فرما برداری میں لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم اللہ کو آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ ان پر تو عمل کر لے دوستو۔ میرے عزیز، میرے پیارے بھائی بہنوں، دنیا کے اندر میں بہت سے انسان بنتے ہیں، جو بہت سے انسان دنیا کے اندر میں آئے ہیں جو اللہ کو بہت سے کم اطاعت کرتے ہیں، بہت کم اس پر غور اور فکر کرتے ہیں کہ اللہ آج ہم لوگ کے دنیا کے اندر میں بھیجا ہے، اور ثبوت کے ساتھ میں بویس کہ ہم لوگ کو نبی دنیا کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، کہ نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھاری، ایک زبردست ہم لوگوں کے لیے کتاب دی ہے، تاکہ کتابوں تو پڑھ کر آپ اس پر تو عمل کر لے کہ ایک اللہ ہے، اور کس طرح سے اپنا زندگی اس دنیا کے اندر میں مجھے بسر کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتابوں کے اندر میں ہم لوگوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ کچھ تفرقہ نہیں کرتے، کہ جھگڑا فساد لڑائی نہیں کیا جاتا ہے، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا۔ بے شک میرے پیارے بھائی بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام جو نبیوں پر کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے طرف سے صحیفہ ملا ہوا ہے، کتابیں مل گیا ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگوں کو، تمام امتوں کو یہ حکم دی ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے ان کتابوں پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا۔ ایمان لا کر اس پر عمل کیا جاتا ہے،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی ہے۔ اور کوئی قوم نہیں مگر اس میں ڈرانے والا گزر چکا، کہ کوئی قوم باقی نہ ہے کہ اب ہم لوگ کے کوئی کچھ آ کر نہ بتائی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب نبی لوگ آنا اس دنیا کے اندر میں ضرورت ہوا؟ کب؟ کون وقت پر؟ جب دنیا کے اندر میں اندھیرا ہی چھائی ہوا آیا۔ اندھیرا کے مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر میں برائی ہونا شروع ہوا، خرابی حالت ہوا، مشکلات کے گھڑی آیا کہ لوگ اس طریق سے بے ادبی اپنا زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ماں کو پہچان نہیں رکھتا، ایک بہن کو پہچان نہیں رکھتا ہے، ایک بیوی کو پہچان نہیں رکھتا ہے، ایک باپ کو کس طرح سے بات چیت کرنا ہے، کس طرح سے ہم اپنا زندگی کو لے جانا ہے۔ وہ لوگ اس طریقے سے دنیا کے اندر میں اپنا زندگی کو گزار رہے تھے جو دین سے ایک دم باہر تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی انسانوں میں سے اللہ ایک رسول چنتا ہے، ایک نبی کو چنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا کلام بھیجاتا ہے تاکہ لوگ کو اس پر عمل ہو، وشواس ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلام آیا ہے۔ اور آج لوگ اس میں فتویٰ لگا رہے ہیں، جھگڑا فسادی لگا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قیامت کے روز کلام پاک کے اندر میں فرمایا کہ قیامت کے روز میں تمام اغوا کاروں کو اکٹھا کریں گے، تمام لیڈر کو اس دن اکٹھا کریں گے اور ایک کھلا ہوا کتاب ان کے دامن میں رکھ دیں گے۔ اغوا کار کون ہوتا ہے؟ کون لوگ ہوتا ہے اغوا کار؟ اغوا کار ایک امام ہوتا ہے، ایک صدر ہوتا ہے، اور ایک لیڈر جو ہوتا ہے، ایک دیش کو جو چلانے والوں کو، وہ بھی ایک اغوا کار ہے۔ اس کے اوپر ایک ذمہ داری ٹھہرایا جاتا ہے، اور جب ایک ذمہ داری آپ پر ٹھہرایا جاتا ہے تو آپ کو اس پر عمل اور غور اور فکر کرنا چاہیے۔ ایک گھر کے اندر میں ایک اغوا کار بھی ہوتا ہے، ایک گھر کے اندر میں ایک لیڈر ہونا چاہیے، اور گھر کے اندر میں جب ایک لیڈر ہے تو آپ کو گھر اچھا طریقے سے چلیں گے، اور جب ایک گھر کے اندر میں لیڈر نہیں ہے تو اس گھر بھی ٹھیک نہیں چلیں گے۔ تو ایک لیڈر کو بھی اس دنیا کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے ہمارے رسول کو ایک اغوا کار بنا کر بھیجا تاکہ دنیا کے اندر میں لوگوں کو ہدایت کر دے، لوگوں کو سکھا دے کس طرح سے اپنا زندگی کو لے جانے کے لیے۔ بے شک میرے عزیز، میرے پیارے بھائی بہنوں، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایک آخری نبی بن کر دنیا میں ایک نمونہ بنا کر دکھا کر چلے گئے، تو اب فیصلہ ہے ہم انسانوں پر، فیصلہ ہر ایک انسان پر ہے کس طرح سے ہمیں اس دنیا کے اندر میں رہنا ہے، کس طریقے سے ہمیں چلنا ہے۔ اور آج دنیا کے اندر میں ایک بیماری اتنا تہلکہ مچا دی سے کہ آج مسجد، مندر، گرجا وغیرہ سب بند ہے ایک وائرس کے ذریعے سے دنیا بھر کے اندر میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا عبادت نہ کر، اپنا عبادت اپنا گھر کو گرجا، اپنا گھر کو مسجد، اپنا گھر کو مندر بنائیے دوستو، تاکہ آپ اس کے اندر میں کامیاب ہو۔ آپ اپنے اللہ کو یاد کر، اور اللہ ہی سے آپ کو اس بیماری سے محفوظ ملیں گے، اللہ ہی سے اس بیماری سے ہمیں اور آپ کو چھٹکارا ملیں گے۔ مگر صبر کے ساتھ ہمیں اور آپ کو دعا کرنا ہے، صبر کے ساتھ اپنا گھر کے اندر میں رہو۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عقل دی ہے تو اپنا عقل سے آپ کام لے۔ جہاں پر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں تو آپ وہاں پر نہ جا، اور آپ کہیں گے کہ گھر بیٹھے بیٹھے ہم تھک گئے لی باٹی، تو اس بات سے آپ خود اس کا فرام وردلک باٹے، آپ خود اس کا ذمہ وار باٹے۔ آپ کو جانے سے آپ مشکلات اٹھائیں گے، اور جب آپ گھر آئیں گے تو آپ کے خزانے میں کیا ہوگا۔ اس بیماری سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو اس سے بچائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ بارک لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم صلی اللہ برانف الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ
ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کے بعد ہم لوگ دعا کرتے ہیں، ان تمام بھائی بہنوں کے لیے جو آج اس جمعہ کی نماز جو ہم لوگ گھر پر پڑھتے ہیں، اور بے شک اے اللہ ان تمام لوگوں کی اس جمعہ کی نماز کو آپ بے شک قبول عطا فرما۔ اے اللہ جو غریب تائی کی حالت لوگ اپنے گھر کے اندر میں جو کھانا تیار کرنے کے لیے سوچ رہا ہے، اللہ ان کے گھر کے اندر میں برکت عطا فرما اللہ، تاکہ وہ لوگ بھی اپنا زندگانی ایک اچھی طرح سے چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیماری کی حالت میں ہیں، مشکلات کی حالت میں اللہ، ہاسپٹل میں ہو، گھر پر ہو، اللہ جہاں بھی ہو، اے خدا ان سب کو شفا تندرستی عطا فرما دے، تاکہ وہ لوگ باقی زندگی جو ہے خوشی اور خرور میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً طور پر اس بیماری کے لیے ہم لوگ دعا کریں جو آج دنیا بھر کے اندر میں تہلکہ مچائیے، اس وائرس کے لیے، کورونا وائرس کے لیے اللہ ان تمام جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا بخش دے خدا۔ اے اللہ ایک ایسا دوا اس دنیا کے اندر میں پیدا ہو کر دے خدا، تاکہ ہر ایک لوگ اس دوا کے ذریعے سے شفا پا کر باقی زندگی جو ہے خوشی اور خرور میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ۔ اے خدا ہم تمام لوگ کو اس بیماری سے محفوظ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے انجمن کے جو تمام لوگ آپ کے پیارے چکے اللہ، اگر ان لوگ کے روح کے اندر میں کچھ کمیاں ٹوٹی آئے خدا درگزر کر کے اپنی جوائے رحمت میں الین میں جگہ عنایت عطا فرما۔ یہ ہے خاص دعا، ہم لوگ مل کر کریں اللہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباد اللہ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ولذکر اللہ تعالی وأعلی وجل وأتم وأحم وأکبر۔ آمین۔